رات کے اندھیرے کی خاموشی میں جہاں آنسو بولتے ہیں اور اللہ سنتا ہے، وہی ہم اللہ کو پاتے ہیں، وہی سے امید کی کرن طلوع ہوتی ہے۔ خدا کی محبت گونجتی ہے اور وسوسہ الہی کو چھوتا ہے اور دل اپنا اصل گھر پاتا ہے۔ اور جہاں جدوجہد نماز میں سکون پاتی ہے، جہاں دل ٹھیک ہوتے ہیں اور روحیں بلند ہوتی ہیں، خاموشی میں تہجد کا جادو کھل جاتا ہے۔ تہجد کے فضل سے رات کے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے۔ جہاں روحیں خاموشی سے سکون پاتی ہیں، دل تہجد کی آغوش میں سکون پاتے ہیں۔ جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے اور ایمان پروان چڑھتا ہے۔ اندھیرے میں تہجد کا نور سب سے زیادہ چمکتا ہے، دل کا اللہ سے ملاپ ہوتا ہے۔ جہاں آنسو نماز بن جاتے ہیں، کیونکہ تہجد کی خاموشی میں خدا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے ستارے تہجد کے روشن ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایمان کی شمع رات کی خاموشی میں چمکتی ہے۔ تہجد کی دعا خدا کی رحمت کا ایک پل ہے۔ خاموشی میں اللہ کی محبت تہجد میں بولتی ہے۔ اندھیرے میں تہجد کا نور راستہ دکھاتا ہے۔ رات کا سکون تہجد کی دنیں ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو رات کی تاریک ترین اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ عقیدت کا ایک عمل ہے جو الہی کے ساتھ گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز بے چین دل اور دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ ختم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ جہاں سر سجدہ زیر ہوں، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد میں جب سر زمین پر رکھتے ہو تم تبھی دعائیں تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ تم صدائیں زمین پر دیتے ہو، اس وقت وہ عرش پر پہلے ہی سنی جا چکی ہوتی ہیں، کیونکہ تہجد کوئی عام نماز نہیں، وہ تو اللہ سے ملنے کا بہترین راستہ ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک بہترین اشارہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگتے ہو، کیا یہ اتفاق ہے؟ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہا کرو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش کو ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے
اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ تو مانگو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، تہجد کی دعا ہو وہ تو کبھی بھی نہیں، کسی نمازی کی یا کسی بے نمازی کی، اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تم دعا تک خود نہیں جاتے، تمہیں لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی اس دل کو اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تو اگر کبھی تھک جاؤ تو مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کو جاری رکھنا، سفر کی جستجو کرتے رہنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی تو ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ جاری رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اس سے رابطہ رکھو، اس کی ذات پر یقین ایسا رکھو جو سمندر میں راستہ بنا دے، جو سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے اور وہ آخر میں تمہیں تمہارے یقین سے تھامے گا، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو پریشان مت ہوا کرو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انشاءاللہ آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہوا کریں، صبر کر کے دیکھیں، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو آپ کی ہے۔ وہ جن بے سکون دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے نا، انہی کو تہجد کے سجدے کرنا سکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز پانا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے تو واقعی میں آپ وہ چیز نہیں چاہتے۔ اندھیرے میں نماز کے لیے اٹھیں جب سب سو رہے ہوں تو دیکھیں آپ کا راستہ کیسے روشن ہوتا ہے، آپ کی زندگی کیسے چمکنے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اللہ سے بہت کم باتیں کرتے ہیں۔ تہجد اور دعا کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس سے بات کریں۔ اگر آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز آج سے ہی شروع کریں۔ تہجد کا وقت فجر سے 15 منٹ پہلے بھی ہے، لہٰذا اگر آپ کو زیادہ نیند آتی ہے تو آپ فجر سے کم از کم 20 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کریں اور تہجد ادا کریں۔ تہجد میں دعا میں ہاتھ اٹھائیں مستقل مزاجی کے ساتھ، اللہ ہماری دعائیں سننا پسند کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں راتوں کو جگا کر سجدے کی توفیق دے رہا ہے، توبہ قبول کروا رہا ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ بھی دے رہا ہے، تو تمہیں توفیق کا ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ سب کچھ کرنے بدلنے پر قادر ہے۔